تو آپ دفاع کرنا شروع کر دیں فی سبیل اللہ۔ جب فی سبیل اللہ کہہ دیا ہے تو مفہوم قوم سے، زبان سے، ملک سے، رنگ اور نسل سے باہر نکل گیا ہے معاملہ۔ اب یہ اس تک نہیں رہا۔ ہم نے تو اس کو یہیں تک سمجھا ہوا ہے کہ اس نے اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کر لیے ہیں تو بس اب یہ میری کیٹیگری میں شامل ہو گیا۔ پھر بعد والوں نے اس معاملے کو سمجھتے ہوئے راستوں میں لائنیں لگا کر آپس میں تفریق کرنا شروع کر دی۔ معاملہ یہ ہو گیا کہ کہنے والا چاہے ایک ہی زبان کا ہو، ایک ہی فکر کا ہو، لیکن اس لائن کی بنیاد پر جو بارڈر پر لائنیں بنا دی گئی ہیں اس کی بنا پر وہ غیر ہے، وہ غیر ہے۔ آپس میں انسانیت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے جب یہاں پر لائنیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ یہ میری قوم کا ہے، وہ تیری قوم کا ہے، تو اپنی قوم کو ڈیفینڈ کر، میں اپنی قوم کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، پھر اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، کوئی سا بھی راستہ اختیار کرنا پڑ جائے اپنی قوم کو دفاع کرنا، میرے لیے یہ حب الوطنی کی بہترین مثال ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے نہیں کیا تو میں وطن سے محبت کرنے والا نہیں ہوں، تو میری اس وطن میں کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے باقاعدہ یہ الفاظ سنے ہیں لوگوں کی زبان سے۔ یہ پوجا نہیں ہے، پرستش نہیں ہے، تو مجھے بتائیں یہ ملک کی عبادت نہیں ہے تو اس کو دوسرا کیا نام دیا جائے گا؟ باقاعدہ ایسی قومیں موجود ہیں کہ جو دھرتی ماں کہتی ہیں، اور ماں کا لفظ جب وہ استعمال کرتی ہیں تو ماں سے وہ مراد ان کو لیتی ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے۔ وہ دھرتی ماں کہہ کر یہی پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری دھرتی ہماری پرستش ہے، یہ ہمارا پرستیدہ ہے جس کی ہم پرستش کریں گے، ہم پرستار ہیں اس کے۔ قرآن نے تو جگہ جگہ الہ جب کہا لا الہ الا اللہ، تو وہاں پر کیا آپ کی زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اندر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ شامل نہیں ہے؟ لا الہ کے اندر تو الہی الوہیت کا اگر اس نے درجہ اختیار کر لیا ہے، مقام حاصل کر لیا ہے آپ کی نظر میں، تو کیا لا الہ میں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے؟ آپ اس کو وہاں سے نکال کیسے سکتے ہیں؟ وہ زمین کا کچھ ٹکڑا جس کے لیے آپ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور سامنے والا چاہے آپ کی فکر کا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو ختم کرنے سے دریغ نہیں کرتے، تو کیا یہ پرستش میں نہیں آتا ہے؟ کیا جب کھڑے ہو کر آپ وہ ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اس زمین کے چند ٹکڑوں سے وعدہ کر رہا ہوں، وہ ٹکڑے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، آپ ہی اس کے محافظ ہوتے ہیں، جب وہ کھڑے ہو کر آپ مختلف جیسچرز وہ شو کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پر تو سب کچھ قربان ہے، تو کیا یہ پرستش کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ اگر یہ پرستش نہیں ہے تو پھر پرستش کسے کہتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیا جائے۔ کسی بھی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیجئے، کسی بھی معاملے کے اندر رکھ کر دیکھ لیجئے، قرآن فی سبیل اللہ کہتا ہے تو عالمگیر مفاد کی بات کرتا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے۔ وہ انسانیت کی بات کرتا ہے، وہ زمین کے چند ٹکڑوں کی بات نہیں کرتا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کل آپ یہاں پر نہیں تھے، آپ نے خود سے ہی اس کو لائنیں لگا کر شمار کرنا شروع کر دیا ہے کہ بس یہی ہے جو ہے، اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے تو میں ہوں۔ آپ نے یہاں تک الفاظ سنے ہوں گے کہ اگر یہ ملک ہے تو میں ہوں۔ کیوں؟ اس کا نام رکھنے کے بعد آپ نے یہ کیسے گمان کر لیا ہے کہ بس یہی ہے جو ہے، اس سے باہر نکل کے دنیا کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے میرے لیے، جبکہ آپ تو اس پوری دنیا کے لیے پیدا کیے گئے تھے، انسانیت تو پوری دنیا کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور یہ زمین تو اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضُ لِلَّهِ، اللہ کی ہے یہ ارض، اس کو آپ نے اپنے لیے خاص کر کیسے لیا اور دوسرے پر ممنوعات شمار کرنا کیسے شروع کر دیا ہے؟ کتنا ظالم تھا وہ شخص کہ جس نے 4 نشان لگائے
اور چاروں سمت سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ اس چار دیواری کے اندر جو میں نے نشان لگائے ہیں یہاں دوسرے کا داخلہ ممنوع ہے اور اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس زمین پہ آ سکے، داخل ہو سکے۔ والارض للہ کہہ رہا ہے، آپ نے دنیا کو سکیڑنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کے لیے زمین تنگ کرنا کہتے کس کو ہیں؟ اسی لیے اس کو تو کہتے ہیں کسی مقام پہ اگر کسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہوگا، مارا جا رہا ہوگا، اس کے لیے زمین اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں سے نکل کے دوسری جگہ جا بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر بارڈر لگا دیے گئے ہیں کہ یہاں پر انسان دوسرا نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ قاعدے قوانین آپ نے اپنی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، لیکن اس سے جو انسانیت کا بیڑا غرق ہوا ہے اسے بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ تھوڑے سے مفاد کے لیے بڑا نقصان، یہ عقل مندی نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کر لیا ہے یہ باتیں کر کے، آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے، کون سا آپ کی باتوں کو کوئی سمجھے گا۔ ان باتوں کو صرف کتابی حد تک رکھا جائے تو بہتر ہے۔ روشنی کا دیا جلانا، اپنے آپ کو اندھیرے سے بچا لینا، یہ بھی بڑا کام ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اندھیروں سے بچا لیا ہے یہ بھی بڑا کام ہے۔ اگرچہ آپ روشنی نہ بھی کر سکے، اپنے آپ کو اندھیروں سے آپ نے محفوظ رکھا، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جب سبیل اللہ کہہ دیا ہے تو پھر یہ عالمگیر مفاد کی بات ہوگی، یہ بارڈرز کی، زبان کی، قوم کی قید سے آزاد بات ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے، یہ تعلیمات وہ ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ آپ پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، جس میں انسانیت کی بات ہو، جس میں نہ کسی ایسے گروہ کی بات ہو کہ جو کسی ایک نام سے کسی خدا کو ماننا شروع کرے۔ نہیں، سبیل اللہ کا مفہوم ہی یہی ہے، اللہ کے راستے میں